بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں مرزا غلام احمد قادیانی، جن کو جماعت احمدیہ اپنا نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مسیح موعود ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، ان کے بارے میں جو جھوٹ بولنے کا جو سلسلہ تھا وہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس سلسلے کی آج ہم ایک کڑی آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں، اور یہ جھوٹ نمبر 10 ہے، جس میں ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ اور ہم پہلے بھی آپ کو ایک حدیث سنا چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مطلب یہ کہ وہ جہنمی ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، میری طرف جھوٹ کی نسبت کرنے کی وجہ سے۔ اب جب ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنے جھوٹ باندھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اتنے جھوٹ باندھتے ہیں، اور کوئی سی بھی ایک بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث میں آئی ہے، یہ فلاں حدیث میں ہے، یہ فلاں حدیث میں ہے۔ جب ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا کچھ بھی ہمیں ملتا نہیں۔ آئیے ہم آپ کو ایک مرزا قادیانی کی وضع کردہ حدیث دکھاتے ہیں، اور یہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 118 ہے، براہین احمدیہ حصہ پنجم ہے۔ اس کے اوپر مرزا غلام قادیانی، اس کے نیچے چلے جائیں تو جناب کہتے ہیں کہ اور بعض احادیث میں بھی آ چکا ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا۔ بعض احادیث میں بھی آ چکا ہے، یہ بعض احادیث، واضح طور پہ وہ کہتے ہیں بعض احادیث میں بھی آ چکا ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا، ذوالقرنین ہوگا۔ محترم دوستو، یہ حدیث مرزا قادیانی صاحب کی وضع کردہ حدیث، اس کو موضوع کہیں گے، موضوع اس حدیث کو کہتے ہیں جو من گڑت ہوتی ہے، اپنے پاس سے کوئی بندہ بناتا ہے، جس کو اپنے پاس سے گھر بیٹھ کے ترتیب دیا ہو، وہ موضوع حدیث کہلاتی ہے۔ یہ مرزا صاحب کی بیان کردہ حدیث ہے، جس کا کوئی سراغ کہیں بھی نہیں ملتا، دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب میں ایسا کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، جس کو قادیانی احمدی مرزئی حضرات اپنا نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، اور مسیح موعود کہتے ہیں، مسیل مسیح کہتے ہیں، اور بڑے القابات ہیں، وہ کس قسم کے جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ ہمارا ابھی جاری ہے، اور ہم 200 جھوٹ مرزا قادیانی کے شہرۂ آفاق وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی یہ 10ویں کڑی تھی۔ یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ہمارا ختم نبوت ٹائمز یہ فیس بک کے اوپر بھی پیج ہے، اور یوٹیوب کے اوپر چینل بھی ہے، اس کو سبسکرائب کریں، ہمارے پیجز کو لائک کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں۔ ختم نبوت ٹائمز کے ساتھ آپ کی معاونت رہنی چاہیے، ختم نبوت فورم کے ساتھ آپ کی معاونت رہنی چاہیے، اور دینی جتنی بھی خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ آپ کی معاونت قدمے درمے سخنے ہر اعتبار سے ہونی چاہیے۔ ہم ایک درد مند مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے ہمیں ساتھ ساتھ رہنا چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا، سید مبشر رضا آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم ایک اور لیکچر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جس میں مرزا غلام قادیانی کا ایک اور شہرۂ آفاق جھوٹ آپ کو دکھائیں گے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہم مرزا غلام قادیانی کو کذاب کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں۔ کذاب اسی شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی ہم دلیل دے رہے ہیں۔
ہم یہ دلیل فراہم کر رہے ہیں کہ ہم مرزا قادیانی کو کذاب کیوں کہتے ہیں، ہم جھوٹا کیوں کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے دعویٰ کیا ہے، اور دعویٰ بغیر دلیل کے کچھ نہیں ہوتا، ہم اپنے دعوے کی دلیل فراہم کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔